اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ رکھتے ہوئے امت محمدیہ پر ہر سال قربانی کرنا لازم کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 8 ذو الحجہ کو کوئی خواب میں آ کر کہنے والا کہتا ہے کہ آپ کا رب آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو اپنے رب کے حکم سے ذبح کریں۔ تو جب صبح آپ اٹھتے ہیں تو آپ سوچ بچار کرتے ہیں، آپ سارا دن سوچ بچار کرتے ہیں، اسی لیے 8 ذو الحجہ کو یوم ترویہ یعنی سوچ بچار کا دن کہا جاتا ہے۔ جب 9 ذو الحجہ کی رات آتی ہے تو پھر وہی خواب میں آ کر کہنے والوں کو کہتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کریں اپنے رب کے حکم سے، اللہ آپ کو حکم دیتا ہے۔ 9 ذو الحجہ کو آپ کو پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے پیغام ہے، تو اسی لیے 9 ذو الحجہ کو یوم عرفہ یعنی کہ پہچان کا دن کہا جاتا ہے۔ اور 10ویں ذو الحجہ کو پھر آپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اسی لیے 10 ذو الحجہ کو یوم نحر یعنی کہ قربانی کا دن کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ خواب بار بار دیکھا تو اپنے بیٹے سے اس کا تذکرہ کیا اور کہا کہ یوں اس طرح مجھے خواب آیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حکم دیتا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر دوں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے چونکہ شروع سے ہی آداب سیکھے تھے، بچپن سے ہی آپ کی اخلاقی تربیت ہوئی تھی، تو آپ فوراً ہی اپنے باپ کے اس فرمان پر لبیک کہتے ہوئے عرض کرنے لگے کہ آپ اپنے رب کے حکم پر عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ اپنے بیٹے کو صبر کرنے والا، شکر کرنے والا پائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر میدان کی طرف چلے، تو راستے میں شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آپ کی جان پہچان والا ایک شخص بن کر آ کر کہنے لگا کہ آپ کا کہاں کا ارادہ ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں ایک کام سے جا رہا ہوں۔ تو شیطان نے پھر کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا کسی باپ نے بھی اپنے بیٹے کو ذبح کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مایوس ہو کر شیطان حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا شوہر آپ کے بیٹے کو کہاں لے کر گیا ہے؟ تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ ایک کام کے لیے گئے ہیں، وہ واپس آ جائیں گے۔ نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ نہیں وہ کام سے نہیں گئے، وہ تو آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے گئے ہیں۔ تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کیا کبھی کسی باپ نے اپنے بیٹے کو بھی ذبح کیا ہے؟ شیطان نے جب یہاں سے بھی دیکھا کہ اس کا داؤ نہیں چل رہا تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارا باپ تمہیں کہاں لے کر جا رہا ہے؟ تمہارا باپ تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کو کہا کہ کیا کسی باپ نے اپنے بیٹے کو بھی ذبح کیا ہے؟ تو شیطان نے جب جہاں سے بھی مایوسی اپنی دیکھی تو پھر شیطان جمرے کے پاس گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پہچانا اور اس کو کنکریاں ماری۔ پھر شیطان دوسرے جمرے کے پاس چلا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک فرشتے نے کہا کہ آپ اس شیطان کو کنکریاں ماریں، تو پھر آپ نے وہاں پر پھر کنکریاں ماری۔ پھر کچھ دور جا کر پھر وہ جمرے کے پاس پہنچا تو شیطان پھر پہنچا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر حکم ہوا، آپ نے پھر اس کو کنکریاں ماری۔ تو جب میدان میں پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ باپ ہیں اور آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے لخت جگر ہیں، اور ایک لخت جگر کو ذبح کرنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے عرض کی کہ آپ ایسا کریں کہ آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں اور میرے منہ کو زمین کی طرف کر دیں، تاکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، مجھ پر کہیں آپ کو ترس نہ آ جائے، لہٰذا آپ میرے چہرے کو زمین کی طرف کر دیں اور اپنے چہرے پر اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں، اور میرے چہرے کو اس لیے زمین پر کر دیں تاکہ آپ کو دیکھ کر مجھے کوئی افسوس نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا نام لے کر چھری چلائی تو چھری نہ چلی، تو پھر علماء بیان فرماتے ہیں کہ چھری اس قدر تیز تھی کہ اگر اس چھری کو پتھر پر بھی مارا جاتا تو اس کے 2 ٹکڑے ہو جاتے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر نہ چلی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم جنت سے ایک مینڈا لے جاؤ اور اس کو جا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر رکھ دو۔ تو حضرت جبرائیل امین نے
اس مینڈے کو لیا اور فوراً سے جلدی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر اس کو لٹا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری اس پر چلائی تو جب آپ نے اپنی آنکھوں کو کھولا تو پھر کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک مینڈا ذبح ہوا ہے اور آپ کا بیٹا قریب ہی کھڑا مسکرا رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر ادا کیا اور یوں قربانی کا جو سلسلہ تھا وہ جاری ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک پیارے پیغمبر کی یاد کو تازہ رکھتے ہوئے امت مسلمہ پر اس قربانی کو لازم کر دیا۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عید الاضحیٰ کیا ہے، یہ اضحیٰ کا دن کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تو لہٰذا قربانی کرنا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو مال دیا ہے اس بندے پر قربانی کرنا لازم بھی ہوتا ہے۔ تو عن قریب انشاءاللہ یہ کس پر قربانی لازم ہے اس کے بارے میں ویڈیو بنا کر آپ کو بیان کر دیا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر نیک بندے کی ادا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔